محترم صافی بھائیو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو اچھی طرح علم ہے کہ گزشتہ دنوں ایران سے آنے والے زائرین کے بس پر خودکش حملے کیے گئے اور قبل ازیں بھی اس طرح کے انسانیت سوز اور المناک واقعات رونما ہوئی تھی۔ ان واقعات اور سانحات کے پاداش میں ملت جعفریہ کی جانب سے دھرنے کی شکل میں احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کا مقصد یہ تھی کہ حکومت وقت آئین، قانون، جمہوری اور اخلاقی دائرہ کار میں رہتے ہوئے کوئٹہ تفتان روٹ کے علاقے میں دہشت گردوں اور خودکش حملہ آوروں کی محفوظ پناہ گاہوں کے مکمل خاتمے کے لیے عملی اقدامات کر کے پاکستانی عوام اور زائرین کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے۔ تاہم دونوں دھرنوں میں حکومتی وفود نے حسب روایت وقتی طور پر دھرنے ختم کرنے اور ہمیں خاموش کرانے کے لیے ہمیں جھوٹی تسلیاں اور جھوٹے وعدے کیے گئے، لیکن دہشت گردوں کے خلاف آج تک کوئی حقیقی عملی آپریشن نہیں کیا گیا۔ انتہا پسند نام بدل جماعتوں اور ان جماعتوں کی جانب سے خودکش حملہ آوروں دہشت گردوں کی رہائی کے لیے گزشتہ دنوں ایک انتہا پسند نام بدل جماعت کی جانب سے نام نہاد دھرنا دیا گیا، جس کے 6 گھنٹے گزرنے کے بعد ڈرامائی وقتی آپریشن کے دوران 7 خطرناک دہشت گردوں کو انتظامیہ کی جانب سے فوری طور پر رہا کیا گیا۔ ان انتہا پسند جماعتوں پر پابندی کی بجائے ان کے مطالبات تسلیم کرنا اور انہیں حکومتی سطح پر باقاعدہ اجلاسوں میں مدعو کرنا، انہیں قانونی جمہوری حیثیت دینا حکومت وقت کی جانبدارانہ رویے کے پرزور الفاظ میں سخت مذمت کرتے ہیں۔ محترم صافی بھائیوں، اب حکومت کی جانب سے بلا وجہ زائرین کے قافلوں سمیت تجارت کے غرض سے کام کرنے والے تاجروں پر کوئٹہ تفتان روٹ پر پابندی عائد کیے ہوئے ہیں، جو کہ ہزارہ قوم اور ملت جعفریہ کو محدود کرنے اور ان کے معاشی قتل عام کرنے کا ایک واضح اور منظم سازش کا حصہ ہے۔ اور یہاں ہم واضح کرانا چاہتے ہیں کہ زائرین کا تعلق صرف ہزارہ قوم سے نہیں، بلکہ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان سمیت ملک کے دیگر دور دراز علاقوں سے شیعہ مسلمان زیارات مقدسات جانے کے لیے کوئٹہ آتے ہیں اور یہ براستہ تفتان ایران اور دیگر زیارات مقدسات عراق اور شام جاتے ہیں۔ اس وقت بھی دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے 1600 سے زائد زائرین کی بسیں جانے کے منتظر ہیں۔ تاہم حکومتی ہٹ درمی کے باعث حکومت ہمارے زائرین کو جانے سے روک کر ہمارے قانونی اور آئینی اور جمہوری حقوق کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ ملت جعفریہ اور ہزارہ قوم کو ہر طرف سے ہراساں کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت اور ریاستی ادارے ہر طرح سے عوام کو تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے، لیکن حکومت اور ریاستی ادارے اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی اختیار کر کے الٹا ہمیں ہر طرح سے بلا وجہ پابند کرنے اور غیر جمہوری غیر آئینی اقدامات کرنے پر بضد ہے۔ ریاست کے آئین میں واضح الفاظ میں درج ہے کہ ریاست کے کسی شہری کو اظہار رائے اور سفری حوالے سے کوئی نہیں روک سکتی۔ حکومت کی جانب سے ایسے اقدامات کو ہم ماورائے عدالت، آئین و قانون سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اگر حکومت ہمیں تحفظ فراہم کرنے کی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتی تو ہمیں حکومتی اقدامات کے خلاف بحالت مجبوری عدالت سے رجوع کرنا ہوگا۔ حکومت اپنی جانبدارانہ رویت ترک کرے اور اپنی ذمہ داریاں اور ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورا کرے۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی بجائے ہم پر سفری پابندی عائد کر کے قانون کی پامالی جیسے حربے اور ہتھ کنڈے سے باز رہے اور ہمارے تاجروں اور دیگر زائرین کے لیے تحفظ کی آڑ میں تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں، جبکہ تمام تر نام نہاد سیکورٹی کے باوجود ہر 20 دن کے بعد ہم پر خودکش حملے کیے جا رہے ہیں اور خودکش حملوں میں ملوث دہشت گردوں کے خلاف کسی قسم کی پابندی اور کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی ہے۔ میرے انتہائی محترم صافی بھائیوں، ہمارے خلاف ریاستی سطح پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہم ان سازشوں سے بخوبی
آگاہی رکھتے ہیں، تاہم جمہوری اصولوں، اخوت، بھائی چارگی ہم روز اول سے ان کے علمبردار ہیں، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت صرف ان دہشت گردوں کے مطالبات پر عملی کارروائی اور اقدام اٹھاتی ہے جو مسلح جدوجہد اور امن دشمن پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ ہم ماحول اور بھائی چارگی کے لیے جمہوری کاوشوں کے قائل ہیں، تاہم حکومت ہماری جمہوریت پسندی کو ہماری محرومی اور کمزوری نہ سمجھے۔ توقع ہے کہ عزت مآب جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب انتہا پسند تنظیموں کے دباؤ میں آئے بغیر اپنی جمہوری، سماجی اور اعتدال پسندانہ فہم کا مثال برقرار رکھتے ہوئے تفتان روٹ پر بلا وجہ پابندی کی بجائے اسے محفوظ بنانے کے عملی اقدامات کو ترجیح دیں گے۔ من جانب بلوچستان شیعہ کانفرنس۔ دیکھیں، آج جو ہنگامی طور پر پریس کانفرنس کی یہ میں واضح کرنا چاہوں گا، حکومت کو، ریاست کو ہم نے واضح طور پر یہ ان تک پیغام پہنچایا ہے کہ اس وقت ان دہشت گردانہ کارروائیوں سے ہماری بزنس کمیونٹی کے لوگ مفلوج ہو چکے ہیں۔ ہزارہ قوم کے جو تاجر برادری ہے اس وقت اس شہر میں ان کی گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں، لہٰذا ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ملک، چاہے افغانستان ہو، چاہے ایران ہو، جہاں پر ہم ویزے لے کر وہاں جاتے ہیں، کچھ لوگ کاروبار کے غرض سے جاتے ہیں قانونی طور پر، کچھ ہمارے لوگ ہیں جو زیارات کے سلسلے میں جاتے ہیں ایران، مقدس زیارات کے، کچھ لوگ عراق شام چلے جاتے ہیں زیارات کے حوالے سے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے ہمیشہ ہمیں جھوٹی تسلیاں دی ہیں۔ میں اس دھرنے میں اس سال جو دلخراش واقعہ رونما ہوا، میں نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے کیبنٹ کے ساتھیوں کو بیرون ملک بیٹھ کے میں نے ان کو ایڈوائز دی، ان سے مشورہ کیا، میں نے ان کو کچھ تجاویز آرا دی کہ میں نے پچھلے سال انٹرنیشنل اسٹیج عاشورہ کے دن جب ریسانی صاحب کا حکومت تھا، ہم نے اس اسٹیج پر اعلان کیا تھا کہ ہمارے لوگوں پر مزید قتل و قتال ہوئی تو ہم وہ احتجاج کریں گے کہ آپ کا حکومت باقی نہیں رہے گا۔ یہ سارے کلپس ہمارے محترم کیمرامین جتنے ہمارے صحافی بھائی ہیں ان کے کیمروں میں محفوظ ہے، لیکن اس سال جو پچھلے سال وعدے ہمارے ساتھ کیے گئے، ہم نے اس سال پھر اسی انٹرنیشنل اسٹیج پہ 2 لاکھ کے مجمع میں بحیثیت پریزیڈنٹ بلوچستان شیعہ کانفرنس میں نے اعلان کیا وہاں پر کہ پاکستان کے مقتدر ریاستی ادارے سن لو، ہم نے بہت جمہوریت کی ساکھ کو بچانے کے لیے آئین اور پاکستان کے دستور کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، بڑا احترام کرتے ہوئے، ہم نے ان 2 دھرنوں میں جو ریاست کے ساتھ، جو حکومت کے ساتھ ہم نے تعاون کی، لیکن حکومت اور ریاستی اداروں کی متعصبانہ رویوں نے ہمیں مجبور کیا کہ اگر خدا نخواستہ اس کے بعد ہمارے کمیونٹی پر، ہمارے مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر کوئی دہشت گردانہ کارروائی ہوگی تو بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے ہم آزاد ہیں کہ ہم ریاست کے کسی بھی ادارے سے نیگوشیٹ نہیں کریں گے، ان سے ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے، ہم اپنا مدعا اور مقصد، ہم اپنی مظلومیت کی آواز کو اقوام متحدہ کے ان اداروں تک پہنچا دیں گے کہ وہ ہمارے مظلومیت پر حکومت پاکستان سے، اس ریاست سے باس پرس کرے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے ساتھیوں نے جو فیصلے کیے، جہاں اس امام بارگاہ میں 6 وفاقی وزراء گورنر صاحب تشریف لاتے تھے، میں ہی تھا جو میں ان کو راضی نہیں تھا کہ میں آپ لوگوں سے اس لیے راضی نہیں ہوں کہ آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، دہشت گردانہ کارروائیوں کو روکنے میں آپ کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے، آپ کے پاس، یا آپ کے پاس وہ اختیارات نہیں ہے۔
مجھے اگر ملنا ہے پاکستان اور اس ریاست کے ان اعلیٰ شخص سے جو آئین اور پاکستان کا محافظ ہے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے۔ تو میرے ہی ایڈوائس پہ ہمارے حکومت بلوچستان کے انتہائی معتبر اشخاص نے رابطہ کیا، پرائم منسٹر صاحب یہاں آئے، ہم نے اپنا مدعا اور مقصد، اپنی مظلومیت کی آواز ان تک پہنچا دی۔ لیکن اس بار اتنے بڑے حادثات کے رونما ہونے کے بعد ہمارا وفاقی وزیر داخلہ آتا ہے، وہاں پر شاید ہمارے لوگوں کو اچھی طرح سے سنتا بھی نہیں ہے، دھرنا ختم کیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت حکومت بلوچستان کے ترجمان ہمارے کیبنٹ کے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ یار آپ پلیز، اگر آئندہ آپ کے کمیونٹی پر کوئی ظلم ہوتا ہے، آپ پورے پاکستان میں دھرنا نہ دیں۔ آپ ہوتے کون ہو؟ آپ حکومت کے ایک ملازم ہونے کے ناطے آپ میری آزادی کو کیسے سلب کر سکتے ہو؟